الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اپنے اپنے گھروں میں جلوہ افروز ماں اور بہنوں اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ آج 14 شعبان ہے اور 14 شعبان کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے وہ 15 شعبان ہے، اور اس کے درمیان میں ایک جو رات ہے وہ رات جس کو ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں شب برات کی رات ہے، اور اس رات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے واقف ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس وقت مطلوب ہیں۔ مثال کے طور پہ قبرستان جانا، مثال کے طور پہ روزے کا معاملہ کیا ہے، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کیسے کی جائے۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر ایک نیا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں عبادت کا۔ چوتھے، اس رات کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے۔ پانچویں، اس میں جو خرافات آ گئے ہیں، رسم و رواج، پرمپرا اور بدعات شامل ہو گئے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے مطلوب ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اور آپ کو سمجھایا جائے اور ایک نالج آپ کے سامنے آئے، تاکہ اس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے طور پر اپنا صحیح رخ اختیار کریں، اور اس نظریے سے کہ ہم پھر ان تمام باتوں کو جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہاں سنڈے کو درس قرآن بھی ہوتا ہے، آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ اس میں آیا کریں، شریک ہوا کریں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز وہاں پر بیان کی جاتی ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی کا ایک چھوٹا سا دیباچہ ہم آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم جو ہے لوح محفوظ سے بیک وقت آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا کا لفظ، یہاں سے انزلہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے فوراً، پورا کا پورا ایک لفظ ایک بار ہی میں نازل کر دیا گیا۔ اب اس سے یہ مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم محفوظ ہے، وہاں پر موجود ہے، وہاں سے آسمانی دنیا کے اوپر بیک وقت ایک ہی بارگی میں نازل کیا گیا، اور وہ نازل جب ہوا وہ لیلۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں بیک وقت نازل کیا آسمانی دنیا پر، اور پھر آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر دھیرے دھیرے بتدریج نازل ہوا، یعنی وقفے وقفے سے، اور اسی لیے جو ہے اس کو نازل ہونے میں 23 سال لگے۔ وہاں پر نزلہ کا لفظ استعمال ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے۔ اب یہاں پر انزلہ اور نزلہ میں یہ دونوں کے اندر جو ہے الگ الگ جو ہے تاثیر پائی جاتی ہے، الگ الگ اس کی جو ہے خصوصیات ہیں۔ انزلہ ایک دم نازل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور نزلہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بتدریج دھیرے دھیرے جو ہے
وقتاً فوقتاً نازل کرنے کو کہا جاتا ہے. اسی لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جب کہا گیا تو کہا گیا ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، یعنی بتدریج آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور پھر اب ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تبدیل اس کو کر دیا گیا، وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ پہلے دن سے محفوظ ہے اور ہم اس کی رکھوالی کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک پورا پیغام. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، تفسیر کا انشاءاللہ درس ہوگا اس میں بتایا جائے گا، لیکن موضوع دوسرا ہے، اس لیے تمہیدی بات کر ہم اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں. اب یہاں سے اصل شروعات ہے. ہم نے قرآن کریم کو نازل کر دیا. جب نازل ہو گیا قرآن کریم، اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کیا تم لوگ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سوال اللہ رب العزت خود کرتے ہیں. اللہ کا ایک عجیب و غریب انداز ہے کہ پہلے بتاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ اچھے سے ذہن میں بات بیٹھ جائے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ پھر اس کا جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے. یہ کیا بات تھی؟ کیوں 1000 مہینوں سے افضل اس کو کہا گیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی محفل میں ایک یہودیوں کا تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے تقریباً 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا. 1000 سال تک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو آگے نکل گئے. جس نے 1000 سال تک جہاد کیا ہو، اللہ کے راستے میں نکلا ہو، اس کا عمل، اس کا ثواب، اس کا اجر کتنا ہوگا ہم تصور بھی کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو اللہ رب العزت نے اس صورت بتا دی کہ لیلۃ، ہم نے آپ کی امت کے لیے ایک رات ایسی بنا دی ہے کہ جس کو وہ حاصل ہو جائے تو 1000 مہینوں سے افضل راتوں کا ثواب حاصل ہوگا. 1000 مہینوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں، حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہے 83 سال 83 برس کچھ ماہ نکل کر سامنے آتا. اگر انسان کو 2-3 راتیں حاصل ہو جائے تو وہ 1000 سال کو تو آرام سے ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر جو غم، جو تڑپ، جو کرب، جو اضطراب کی کیفیت اس وقت پیدا ہوئی کہ 1000 سال تک اس نے اللہ کے راستے میں بندے نے جہاد کیا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اگر یہ امت وہی ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ شب قدر کو حاصل کر سکتی ہے اس کی عبادت کے ذریعے، اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 1000 مہینوں سے افضل رات کا ثواب اگر حاصل ہو جائے گا تو گویا کہ ایک رات کی عبادت 83 برس کی عبادت کا برابر ہو جائے گا. یعنی کہ ایک رات اگر آپ نے صحیح معنوں میں جو ہے عبادت کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، اور شب قدر یا شب برات، یہ اس میں بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، وہ بھی کسی موقع سے بتایا جائے گا. تو شب قدر یا شب برات کو اگر کسی نے حاصل کر لیا تو گویا اس نے 83 برس عبادت میں گزارا. اب آپ نے اگر کسی طریقے سے 10-15 سال اپنی عمر کے 10-15 مرتبہ یہ کر لیا تو آرام سے آپ کو یہ تداخل ہو. یہ پھر اس کے بعد میں یہ رات آپ کو بتلائی گئی تھی اس اعتبار سے کہ فلاں دن یہ رات ہوتی ہے، لیکن پھر اتفاق سے آپ کو بلا دی گئی. اس کے بہت سارے ریزن کہتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ سے اس رات کو بلا دیا. تو ہم لوگ کیا اس لیے کہ لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے اسی رات میں صرف عبادت کریں گے؟
یا یہ کہ صرف اس رات کو جو ہے اپنے لیے سب کچھ بنا لیں گے اور تمام عمر بھر جو ہے وہ عبادت سے خالی رہیں گے؟ تو یہ اللہ کی مصلحت نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کو بلا دیا گیا تاکہ امت سال بھر اس کو جو ہے تلاش کرتے رہے، اور خاص طور سے پندرہ شعبان کو، اور اس سے زیادہ خاص طور سے جو رمضان میں، اور رمضان میں خاص طور سے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی تھا، اور بعض راتوں میں بھی 27 میلاد۔ تو اس طریقے سے الگ الگ کنڈیشن بنا دی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے جگتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اس کو وہ رات حاصل ہو سکتی ہے، اور بیٹھے بیٹھے 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اس رات میں ہوتا کیا ہے اس کو جانیں۔ تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم، کہ ملائکہ جو ہے اللہ کے حکم سے آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں۔ ملائکہ یہاں تک کہ حضرت جبریل امین بھی آتے ہیں، روح سے جو مراد ہے یہاں پر حضرت جبریل امین ہے، یعنی کہ فرشتوں کا تعداد تو بڑھ ہی جاتا ہے، مزید حضرت جبریل امین جو اللہ کے ساتھ مقرب فرشتے ہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، حضرت جبرائیل کے لیے لفظ بات تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور بہت ہی عزیز فرشتے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہے اور بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی ادھر آتے ہیں۔ اب جب وہ آتے ہیں تو کرتے کیا؟ تو آسمانی دنیا پر پورا تانگا بن جاتا ہے، اور تانگا بننے کے ساتھ ساتھ وہ آوازیں دیتے ہیں کہ جو بندہ مغفرت چاہتا ہے اس کی مغفرت کر دی جائے، جو اولاد چاہتا ہے اس کو اولاد دے دی جائے، جو قرض میں ڈوبا ہے اس کے قرض کی ادائیگی کر، یعنی کہ جن جن چیزوں میں انسان پریشان ہے اس کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ندا لگاتے رہتے ہیں، آوازیں لگاتے رہتے ہیں، اور لوگ جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، مناجات کرتے رہتے ہیں، اس پر وہ آمین کہتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سال بھر کا ایک عمل ہوتا ہے، انسان کی ایک تقدیر ہے جو اس کو لکھ دیا گیا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، انسان جب بنایا گیا تو اس کی ایک تقدیر لکھ دی گئی اور پھر قلم توڑ گئے۔ تو انسان کی زندگی کیا ہے، کتنی ہے، یہ ایک پورا بایوڈاٹا اللہ کے پاس ہے، لیکن سال بھر وہ کیا کرے گا، سال بھر کی ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ 15 شعبان کو طے ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ پاس ہوتا ہے، فروری کے مہینے میں بجٹ پاس ہوا، اگلے سال کیا ہونے والا ہے، یہ اسی طرح جو کمپنی ہوتی ہے یا ادارے ہوتے ہیں وہ مارچ میں اپنا پورا بجٹ بناتے ہیں اور پورے سال میں راؤنڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہی سمجھ لیجیے دنیاوی اعتبار سے کہ 15 شعبان کے دن یا 15 شعبان کی رات جو ہوتی ہے اس میں بندوں کے ایک سال کے ایسے اعمال تیار کیے جاتے ہیں کہ آگے کا فیوچر کیا ہے۔ اگر آپ نے اس رات کو عبادت میں گزارا، اللہ کی کبریائی میں گزارا، اللہ کے سامنے جو ہے رو رو کر گڑگڑا کر اپنے مسائل کو رکھا، تو وہی چیزیں جو ہے آپ کے لیے آسان بنتی چلی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اس رات کو لاپرواہی میں اور اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ مٹر گشتی میں گزار دیتا ہے تو زندگی کا جو پارٹ ہے وہ تو پورا ہوگا، لیکن اس رات میں جو چیز اس کو حاصل ہو سکتی تھی وہ چیز سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے اس رات کو جو ہے کیسے کرنا چاہیے۔ تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتیٰ ملائکہ جو فرشتے آتے ہیں ہر اس بندے کو جو اللہ کی یاد میں، اس کی مناجات میں، تسبیحات میں، قرآن پاک میں، ان چیزوں میں لگا رہتا ہے، نوافل میں لگا رہتا ہے، اس کو سلام کرتے ہیں۔ سلام یا حتی مطلع الفجر، اور یہ عمل ان کا برابر لگا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، یعنی کہ رات سے لے کے فجر تک یہ عمل ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرشتے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں، جو بھی مناجات کرتا رہتا ہے اس کے
تو کہتے ہیں کہ مسافہ بھی کرتے. تو یہ ساری چیزیں تو اس کی فضیلت تو ملتی ہے اس اعتبار سے کہ یہ رات فضیلت والی ہے اور اس میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. حدیث سے مثال اب ساتھ میں اس میں کئی چیزیں ہیں. اس فضیلت میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہے, روزے کا کیا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں. اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اجتماعی عبادت مطلوب نہیں ہے. اجتماعی مثال کے طور پر بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت. ارے جماعت سے کیوں کریں؟ کوئی بھی ایسی نماز جو فرائض کے بعد پیش کی جاتی ہے تراویح کو چھوڑ کر, ہر نماز میں نفل ہے اور نفل نماز کو جتنا آپ تنہائی میں پڑھیں گے وہ زیادہ مطلوب ہے. آپ ہے ان نمازوں کو جو ہے ایک اجتماعی شکل دیتے تو اجتماعی شکل میں وہ مزہ نہیں آتا. نفل نماز جو ہے انفرادی ہے, لہذا انفرادی طور پر آپ اپنی نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. مزید جو ہے اس رات میں جو ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ حلوہ بنانے لگتے ہیں یا حلوہ تقسیم کرنے لگتے ہیں یا یہ کہ شیرنی فیرنی کرنے لگتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ یہ رات صرف اور صرف عبادت کی رات ہے. اب اس رات میں آپ یا تو تلاوت کریں, تسبیح پڑھیں, مناجات کریں, نوافل پڑھیں, لیکن ہر چیز انفرادی طور پر کریں, اجتماعی طور پر نہ کریں. اجتماعی طور کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر عبادت نہیں ہوتی, مٹر گشتی ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حاصل ہو سکتی تھی وہ چلی جاتی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ پوری رات جگیں, یہ بھی نہیں ہے اس میں کہ آپ پوری رات جاگ رہے ہیں. شروع کے کچھ حصے میں عبادت کر لیں, پھر آرام کر لیں اور آخر حصے میں جلدی اٹھ جائیں, پھر عبادت کریں, فجر تک اچھے سے روئیں, گڑگڑائیں اللہ کے سامنے اور پھر تمام چیزیں جو ہے پوری رات کا ثواب مل جائے گا. تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی جاننا چاہیے کہ اس رات میں قبرستان انسان جاتا ہے. تو قبرستان جب جاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت میں جنت البقیع صرف ایک بار ہے اس رات میں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک بار اس رات کو جنت قبرستان میں چلا جاتا ہے تو جنت البقیع کو مکہ ہے, لیکن اس رات میں ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں قبرستان چلا جاتا ہے تو اس سنت کو ادا کر دیتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کا ذکر کی تھی. لیکن ہر سال اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور ضروری قرار دے دے گا, نہیں قبرستان جانا ہے, اگر بتی جلانی ہے, پھولوں کی چھڑکائی کرنی ہے, کڑوا لانا ہے, وہاں جو ہے موم بتیاں جلانی ہے اور روشن کرنا ہے, چراغاں کرنا ہے, سب بدعت ہے, کوئی فائدہ نہیں. اس رات میں قبرستان اگر آپ چلے جائیں, میلے ایسے لگے رہتے ہیں کہ بنایا نہیں جا سکتا. اب وہاں آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یا وہاں جا کر چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں یا کھیلوں پر کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں, یہ چیز نہیں کرنی. آپ جائیے, جا کر وہاں جو بھی آپ کو پڑھنا ہے, فاتحہ کرنی ہے وہ کریے اور عبرت حاصل کیجیے کہ کل یہی ہماری آخری جگہ ہے, ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کر جو ہے قبر پر آپ نے پھولوں کی چھڑکائی کی اور اس کے بعد جو ہے اگربتی لگائی, 4-6 موم بتیاں جلائیں اور وہیں بیٹھ کر آرام سے پکنک بنانے لگے, بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. کتنی ایسی خواتین کی فوٹو آتی ہے کہ سب پورا گھر جا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور آرام سے جو ہے تعامل فرمایا جاتا ہے, کھانا نوش کیا جاتا ہے. سب غلط ہے. آپ کیسے قبرستان میں جا کے جو ہے ایک دیوالا اپنے اللہ سے نیچے لا سکتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. زندگی میں ایک بار یا ایک بار گئے, ایک بار چھوڑ دیا, 2 بار چھوڑ دیا, تیسری بار چلے گئے, جانا چاہیے, یہ ثابت ہے, لیکن اس کو بالکل کمپلسری کر لینا, لازم قرار دینا یہ غلط ہے. اس سے بچنا چاہیے, یہ بدعت ہے. 2 چیزوں. تیسری چیز جو ہے روزے کی ہے. اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے کہ نہیں رکھا جائے. تو 15 شعبان کے روزے کی 3 حقیقتیں ہیں, 3 طریقے سے اس کو سمجھیں. پہلا تو یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ महीना शाबान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रोजा रखते थे और रोजे रखने का जो तरीका वो था कि 1 तारीख से 27 तारीख तक कभी मुसलसल रखते थे, कभी एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे, लेकिन 28 और 29 का रोजा नहीं रखते थे। बीच में अगर 15 पड़ जाती थी तो 15 का रोजा रखते थे आप। तो इस एतबार से जो है शाबान का अगर आपने रोजा 15 शाबान का रोजा इस नाहिये से रखा कि शाबान का पूरा महीना जो है रोजे का है और इसमें जो है हम रोजा रख सकते हैं, तो ये फजीलत की चीज है। दूसरे अय्याम बैत यानी कि वो दिन जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जैसे 1 2 3 इधर 12 13 14 15 उधर 27 28 29 इनके रोजे रखते थे, या ये कि जुमरात का और पीर का रोजा रखते थे, तो ये अय्याम बैत में शामिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि वो 12 13 14 15 का रोजा रखते थे, उसमें 15 का रोजा अगर आ जाता है, आपकी आदत शरीफा है, तो ये रोजा रखना भी मोतबर है और ये वाजिब सवाब है। ये 2 तरीके जो है आप रोजा रख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके समझे। तीसरा तरीका जो है जो राइज हो गया और वो क्या है कि 15 शाबान का रोजा फजीलत वाला है, यानी कि पूरे महीने आपने रोजा नहीं रखा, सिर्फ 15 शाबान को बहैसियत फजीलत के रोजा रखना है, तो ये गलत है। उलमा ने लिखा है कि ये न सुन्नत है न मुस्तहब है, क्योंकि जिस तरीके से यौम आशूरा का रोजा और यौम अरफा का रोजा फजीलत वाला बताया गया है, वहां पर उस कैटेगरी में 15 शाबान के रोजे को शामिल नहीं किया गया। मतलब शाबान का रोजा उसी कैटेगरी में आया है कि पूरे शाबान के रोजे जो रखता है खुद बखुद वो 15 आ जाएगा, तो बाइस फजीलत है और बाइस सवाब है। ये इसी तरह अय्याम बैत के एतबार से 15 का रोजा रख लिया, बाइस अजर है और बाइस सवाब है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पूरे महीने रोजा नहीं रखते, सिर्फ 15 का रखते हैं, इस एतबार से कि ये फजीलत का है, तो इससे बचना चाहिए। ये बिल्कुल तहकीक की चीजें हैं, हदीस की रोशनी से बता, बस यही हम समझते नहीं है इल्म की कमी की बुनियाद पर, और हम जो है उसी धर्मे में बैठते चले जाए, इससे बचा जाए। चौथी चीज जो है वो ये है कि इस रात के अंदर जो है कुछ खुराफात हैं, बिल्कुल लास्ट बात करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। वो क्या है कि कुछ बिदअत शुरू हो गई। बिदअत क्या है कि कुछ ख़वातीन मुर्दे चले गए हैं, उनके लिए बिस्तर बनाया जाता है, बिस्तर सजाया जाता है कि मुर्दे आएंगे आराम कर पाएंगे। इसी तरह जो बेवा औरतें हो गई हैं वो दुल्हन बन जाती हैं, बनाम श्रृंगार करती हैं, बैठ जाती हैं कि वो आएंगे और मुलाकात करेंगे। या इसी तरीके से खाना बनाकर रख दिया जाता है कि वो आएंगे और खाएंगे। ये सब ऐसी बिदात हैं, खुराफात हैं या ऐसी परंपरा है जो हमारे ज़हनी पैदावार है, शरीयत से इसका कोई लेन देन नहीं। जो इंसान चला गया कैसे आएगा, कैसे आप उसके लिए अपना फिक्र कर सकते, ये सब खुराफात, इससे बचना चाहिए। मजीद जो है इस रात में सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, जो भी मग़फ़िरत का तालिब होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में सबकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, सिवाय चंद लोगों के जो हसद रखता है, कीना रखता है, चुगली करता है, शराब पीता है, ज़िना करता है, एक तो माँ बाप का कहना नहीं मानता। ये सारे ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो इन चीजों में मुलव्विस है, समझो उसकी मग़फ़िरत है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। ये रात इबादत की है, इस रात में जिस तरह हो सके इनफिरादी तौर पर इबादत करें, अपने तौर पर अल्लाह को याद करें, उसकी खुशनुदी को हासिल करें, यही मतलूब है। अल्लाह ताला हम सब